ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام أحباب محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मेरे वाजिब मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अल्लाह ताला ने हम में से हर एक इंसान को इंतहाई कीमती नेमतों से नवाजा है। हम इर्द गिर्द के माहौल को न देखें, अपने इस 5-6 फुट के जिस्म को देखें, इस पर अल्लाह ताला की अता करदा इंतहाई कीमती नेमतें हैं। भाई हमें कहे कि अपने दोनों हाथ पाँव काट कर मुझे दे दो, मैं इसके बदले आपको करोड़ों रुपया देता हूँ। हम में से कोई भी साहिब शाऊर आदमी ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमसे कहे कोई कि अपनी आंखें निकाल कर दे दो, मैं आपको इसके बदले में करोड़ों रुपया दूंगा। साहिब शाऊर आदमी ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। कितनी कीमती नेमतें हैं। हमारी जिस्म का कोई हिस्सा, जिस्म का कोई पुर्जा खराब हो जाए, दिल खराब हो जाए, जिगर खराब हो जाए, मैदा खराब हो जाए, अल्लाह ताला हम सब की इन बीमारियों से हिफाजत फरमाए।
اگر کوئی خراب ہمارا جسم کا حصہ ہو جائے تو کتنا خرچہ اس پہ آتا ہے صحیح کروانے میں؟ لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں جسم کے اس ایک حصے کو ٹھیک کروانے پر، اور پھر بھی وہ ویسا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ پرہیز پھر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسی طرح دیگر بہت ہی قیمتی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، کیونکہ انسان کی یہ عادت ہے کہ انسان کو نعمت کی قدر زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ جب اس کے ہاتھ سے نعمت چلی جاتی ہے، انسان کی فطرت ہے، پھر اس کو اس نعمت کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ جوانی جب ہاتھ سے چلی گئی، بڑھاپے میں جا کر پھر سوچا کاش کہ وہ کام کر لیتا جو اب نہیں کر سکتا۔ والدین اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر انسان حسرت کرتا ہے کہ کاش کہ ان کی خدمت کر لیتا، کاش کہ رات کو ان کے پاؤں دبا کر سو لیتا، کاش کہ ان کے ساتھ میٹھے لہجے میں بات کر لیتا، کاش کہ ان کی باتیں مان لیتا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو نعمت کی قدر زوال نعمت کے بعد آتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک انسان کو انتہائی قیمتی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ آنکھیں دی، احسان نے جتلایا، کان دیے، احسان نے جتلایا، دل و دماغ دیے، جگر دیا، پیٹا دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، سوچنے کے لیے دماغ دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، والدین دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہمیں اور بہت سی قیمتی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور اس پر اللہ تعالیٰ نے برملا احسان بھی جتلایا ہے۔ وہ نعمت ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم۔ آگے مقصد بعثت بیان فرمائے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے لفظ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں رسول دیا ہے، یہ تم پر میں نے احسان کیا، یعنی ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر ہمارے اوپر احسان جتلا رہے ہیں، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور کا امتی بنایا، ہمیں حضور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا، صرف احسان جتلایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دیکھ کر کہ میں نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں کہ میں نے جو تمہیں رسول دیا یہ تم پر میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور رسول دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے محبت کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے وہ بھی ہمیں بتلایا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا قیمتی، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو جو نعمتیں دینی تھی، ایک مسلمان کو جو نعمتیں عطا فرمانی تھی، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جو سب سے قیمتی نعمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے کہ تمہیں اتنی قیمتی نعمت میں نے عطا کر دی، اب اس کی قدر یہ ہے کہ تم کائنات کی ہر چیز سے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہ کائنات کی سب سے عظیم نعمت جو تمہیں عطا فرمائی ہے، اس سے محبت کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ کائنات کی جتنی چیزیں تمہاری زندگی میں ہیں ان سب سے زیادہ محبت اس ذات اقدس سے ہونی چاہیے۔ اس احادیث مبارکہ کے اندر ہر چیز کی وضاحت، والدین سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، مال و متاع سے زیادہ،
حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ تمہیں محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہونی چاہیے۔ لا یؤمن احدکم، قابل ایمان والا نہیں ہو سکتا، ایمان ہی نہیں ہے اس شخص میں جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بنیادی ایمان ہے، جزو ایمان نہیں ہے، بنیادی ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اس پر ایمان کی بنیاد کھڑی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے تو میرے دوستو ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے جو محبت کرتا ہے وہ چند وجوہات کی بنیاد میں محبت کرتا ہے، اس کے احسانات کی وجہ سے، حسب نسب کے عالی ہونے کی وجہ سے، مال و متاع جائیداد کی وجہ سے، چوتھے نمبر پر حسن و جمال کی وجہ سے۔ مختلف چیزیں ہیں لیکن ساری چیزوں کا مجموعہ یہ چار چیزیں بنتی ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے جو محبت کرتا ہے اس کی بنیادی وجوہات چار ہیں۔ اس کے احسانات کی وجہ سے، حسب نسب کے عالی ہونے کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، نمبر چار اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ ہم اپنے ارد گرد میں دیکھیں، ہم جس سے محبت کرتے ہیں بنیادی طور پر یہ چار چیزیں ان میں سے کوئی چیز اس میں پائی جاتی ہوگی، اس وجہ سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ بیوی بچوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا نسب جڑا ہے، ہمارا حسب نسب اس کے ساتھ جڑا ہے۔ اس طرح اپنے ارد گرد میں ہم دیکھیں جس سے بھی ہم محبت کرتے ہوں گے، جس سے بھی ہمارا یارانہ ہوگا، دوستی ہوگی، ان چار وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ اس میں پائی جاتی ہوگی، اس وجہ سے ہم اسے محبت کر رہے ہیں۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چاروں کے چاری وجوہات، چاروں کے چاروں اوصاف اعلیٰ کمال کے پائے جاتے ہیں۔ کسی شخص میں چاروں کمال کا ہو جانا یہ بڑی بات ہے، اکا دکا لوگوں میں ہوتے ہیں، لیکن کامل درجے کے یہ سارے کے سارے کمالات کا ہو جانا یہ صرف پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کائنات میں اس کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ چاروں کے چاروں اوصاف اعلیٰ کمال کے پائے جاتے ہیں۔ تو حق بنتا ہے کہ تمام کائنات سے سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ تعلق، سب سے زیادہ یارانہ، سب سے زیادہ دوستی یہ پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کی جائے اور کسی سے نہ کی جائے۔ احسانات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کے احسانات کی وجہ سے۔ ہمارے اوپر کسی نے احسان کیا، ہمیں اس سے محبت ہو گئی، ہمیں کسی نے بچایا، مشکل میں ہماری مدد کی، ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہمارے اوپر اس نے احسان کیا، ہمیں اس کے ساتھ محبت ہو گئی۔ کائنات میں سب سے زیادہ احسانات انسانوں پر، خاص طور پر مسلمانوں پر سب سے زیادہ جو احسانات ہیں وہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے احباب عمرہ حج کے لیے تشریف لے گئے، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں کی گرمی کی شدت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں اونٹیں جیسی بے آرام سواری پر کھڑے ہو کر اس امت کے لیے رو رو کر 5 گھنٹے دعائیں مانگی ہیں۔ آج ہم اپنے گریبان پر جان کر دیکھیں کہ روزانہ ہم اپنی ذات کے لیے کتنے منٹ دعا مانگتے ہیں۔ والدین تشریف فرما ہے، باپ تشریف فرما ہے، وہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے روزانہ کتنے منٹ دعا مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے 5 گھنٹے اس امت کی عافیت کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ اگر وہ دعائیں نہ ہوتی، وہ آہیں نہ ہوتی، وہ سسکیاں نہ ہوتی اور وہ اللہ کے سامنے گر گڑانا نہ ہوتا، وہ عافیت کی دعائیں نہ ہوتی، آج میرے دوستو یہ امت اجتماعی عذاب کے ساتھ ہلاک ہو چکی ہوتی۔ 12 مرتبہ میرے دوستو یہ باتیں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے ہیں، پہلی قوموں کے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، وہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں،
یہ انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی پر پتھروں کی بارش ہے، کسی پر پانی کی بارش ہے، کسی کو آسمان تک لے جایا گیا پھر زمین پر پٹکا گیا، کسی پر آگ کی بارش ہے، ہواؤں کا عذاب ہے، پانی کا عذاب ہے، مہنگائی کا عذاب ہے۔ یہ سارے کے سارے اور جن گناہوں کی وجہ سے پہلی قوموں پر یہ عذاب آئے، وہ سارے کے سارے گناہ آج بھی اس قوم کے اندر، اس امت کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو بچے ہوئے ہیں تو ان آہوں کے صدقے، ان دعاؤں کے صدقے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی امتی کہہ کر مصلوں پر راتیں گزاری ہیں۔ یہ احسانات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، احسانات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، ام عائشہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں میں نے کوئی کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، اس نے فرمایا عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دے، اللہ میرے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس قدر خوش ہوئی کہ میں خوشی کے مارے میں لوٹ پوٹ ہونے لگی، میرا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس قدر کیوں خوش ہوتی ہو؟ فرمایا کہ امام الانبیاء، دونوں جہانوں کے بادشاہ، دونوں جہانوں کے سردار، وجہ کائنات نے دعا مانگی ہو قبول نہ ہوئی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میرے لیے اس سے کم خوشی کی کیا بات ہے کہ آپ نے میرے گناہوں کی دعا مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سن، ایسی دعائیں میں روزانہ اپنی امت کے لیے 5 مرتبہ مانگتا ہوں۔ یہ احسانات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر۔ ایک لمبی فہرست ہے، سیرت کو پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم میں سے ہر ایک ایک انسان پر، بلکہ قیامت تک آخری آنے والے انسان تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کے احسانات کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہمارے اوپر سب سے زیادہ ہیں۔ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے عالی حسب نسب کی وجہ سے، پاک حسب نسب کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سجرہ نسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم تک جو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سارے خاندان کو ایسا محفوظ فرمایا کہ ان میں کسی پورے خاندان میں نہ کوئی شرابی نکلا، نہ کوئی زانی نکلا، نہ کوئی کبیرہ گناہ میں ملوث نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک 1,24,000 خاندانوں کو یوں محفوظ فرما کے رکھ دیا۔ اس سے عالی کوئی خاندان ہو سکتا ہے؟ اس سے عالی کوئی حسب نسب ہو سکتا ہے؟ تو پھر حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اور تیسری وجہ، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے مال و متاع کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے، عہدے منصب کی وجہ سے، بڑی بڑی گاڑیوں کی وجہ سے۔ اس کے ساتھ پھریں گے گاڑیوں کی موج ہوگی، اس کے ساتھ بیٹھیں گے جہاں یہ اونچی جگہ بیٹھے گا ہمیں بھی بٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ منصب والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ عہدے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ ایسا بادشاہ کہ جس کی ذرہ ذرہ پر حکومت ہے، ہواؤں پر حکومت ہے، پانیوں پر حکومت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کے اندر فرمایا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبیوں کو جو ایمان والوں کے جسموں پر بھی ویسی حکومت حاصل ہے، ویسی حکمرانی حاصل ہے جیسے دوسری چیزوں پر ہے۔ ہمارا وجود ہمارا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر حکمرانی ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے پانی میں چھلانگ لگانا خودکشی کے لیے حرام ہے، پانی کے اندر کودنا حرام ہے، آگ کے اندر کودنا حرام ہے، خودکشی کے لیے اونچی جگہ سے گرنا حرام ہے۔ لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دے کہ کود جاؤ، کودنا ثواب ہے، پانی میں چھلانگ لگا دو، چھلانگ لگانا ثواب ہے، آگ میں کود جاؤ، کودنا ثواب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقائے کائنات بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات کا سارا نظام بنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ساری کائنات کا نظام بچا ہوا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اطہر اس کائنات میں نہ ہوتا تو ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہم نے کھڈے کھودے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ہم نے جو اللہ کے عذاب کو، قہر کو جو دعوتیں دی ہیں، یہ دوستو ہم میں سے کوئی بھی محفوظ نہ ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہے،
یہ ساری کی ساری کائنات کا نظام جو ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، ساری کی ساری کائنات کا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنا ہے، اور جو بچا ہوا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ تو اس سے بڑا کوئی منصب والا ہونے والا ہو سکتا ہے؟ اس لیے حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ چوتھی وجہ حسن و جمال کی وجہ سے، ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت کائنات میں کسی ماں نے کوئی بال جنا ہی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر لڑکیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور یہاں انگلی نے دیکھ کر چاند نے اپنے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے۔ ایک صحابی فرماتے میں مسجد نبوی میں آیا، میں نے دیکھا 14ویں کا چاند ہے وہ بھی چمک رہا ہے، نیچے مدینے کا چاند ہے وہ بھی لیٹا ہوا چمک رہا ہے۔ کہتے میں دیوار سے لگ گیا، میں دیکھنے لگا کہ دونوں میں سے روشنی کس کی زیادہ ہے۔ شاعر نے اس کو اپنے الفاظ میں نوٹ کیا ہے، روایت کرندہ ابن مرارہ، ایک شخص جٹھا محمد پیارا، چلو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دیکھا دہانو دوبارہ قسم خدا دی مینو چند دا چہرہ مدم نظر آوے، محمد دا چہرہ سونا نظر آوے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بصرہ کی جامعہ مسجد میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ آخری بات سنا کے بعد ختم اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی جامعہ مسجد کے اندر جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ امام سے پہلے مسجد میں تشریف لایا کرتے تھے اور انتظار کیا کرتے تھے اللہ کے رسول کی بات کو سننے کے لیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جب تشریف لاتے تھے لوگ خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ خطیب صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ اور آج بھی اگر کوئی اچھی خوشبو لگائے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں سے خوشبو لی ہے، کون سا برانڈ ہے، کیا نام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا انس کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ کہا اللہ کی قسم کوئی خوشبو نہیں لگاتا، پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو پسینہ اکٹھا کرتا تھا اس کو ایک شیشی میں جمع کرتا تھا، آج اسی کا ایک قطرہ لگا کر آتا ہوں، پورا ہفتہ جسم سارا معطر ہو جاتا۔ اس کے پسینے کا یہ عالم ہو اس کے چہرے کی کیا بات ہوگی، اس کے پسینے کا یہ عالم ہوگا اس کے ہاتھوں کی نرمی کی کیا بات ہوگی، اس کی گفتگو کی کیا بات ہوگی۔ تو میرے دوستو آج کی گفتگو کا خلاصہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کئی وجوہات